سر محمد صدرالدین صاحب اس کے بعد ریڈی ہو جائیں، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی عدنان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. منال. وعلیکم کیا ہے؟ السلام. سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می چانس. میں بھی سن رہا تھا کافی دیر سے جو ہے نا اسپیس میں، اور انفارچونیٹلی جو ہے وہ تھوڑا سگنل کا ایشو تھا، تو جیسے ہی میرے سگنل نیٹ ورک صحیح ہوئے میں آ گیا. میں مختصراً جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا. جتنی دیر آپ لوگوں کی بحث چل رہی تھی میں نے نہیں تھوڑی عدنان سی جو ہے صاحب، نا ایسے اس کے اوپر. ایسے نہیں، آپ شروع ضرور کریں. عدنان صاحب آپ شروع ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے تعریف کریں ہماری، اس کے بعد کریں. جی. عباس، تعریف تو جو ہے نا وہ آپ کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی اچھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کو آپ جو ہے نا وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ کنسپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں اس میں خود کرنا چاہوں گا. اسٹارٹنگ میں بالکل بیسک یہی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اختیاری ایک عمل ہے جو کہ اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے. اشرف المخلوقات بنانے کا جو ایک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے. تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو لکھ دی گئی ہے جس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں. مثال کے طور پہ آپ کب پیدا ہوں گے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کس کے پاس پیدا ہوں گے، اس کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں. آپ کب مریں گے، کہاں مریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری تقدیر یہ ہے کہ جو آپ اپنے اعمال سے اپنے جو ہے وہ زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ تدبیر کا بھی نام دیتے ہیں. تدبیر کر کے آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو اب جو ہے نا جو میں باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بیسیکلی میری سب لسنرز سے یہ گزارش ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو صرف اور صرف قرآنی آیات کا حوالہ دوں گا. ان کے اختتام کے اوپر میری یہ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل سمجھ جائیں گے اس معاملے کو، اور آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں. سورۃ الانعام آیت نمبر 148. میں بیچ میں بات کوئی بھی نہیں کروں گا، میں اب صرف آپ کو ترجمہ سناؤں گا آیات کا. ترجمہ ہے کہ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرا عذاب چکھا. آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے تو اسے سامنے لاؤ، بلکہ تم تو فقط خیالی باتوں پر چلتے ہو اور صرف تخمینہ ہی کرتے ہو. اس کے بعد سورہ الاعراف آیت نمبر 28. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب یہ لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. آپ کہہ دیجئے بلا شبہ اللہ کسی کو بے حیائی کا حکم نہیں کرتا. تم اللہ کے ذمے کیوں ایسی باتیں بناتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 28. آپ کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور حرام کیا ہے ہر گناہ والے کام کو، اور ناحق کسی پر ظلم زیادتی کرنے کو، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور حرام کیا ہے یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. ہمارا دفتر تم پر سچ سچ بول رہا ہے، کیونکہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اسے ہم لکھ لیا کرتے تھے. اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 29. ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 44.
جو بھی برا عمل کرے گا اسی کے مطابق بدلہ پائے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 123. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمل انہوں نے اور جو عمل انہوں نے. ایک منٹ جسٹ دوبارہ دیکھ لوں. ہاں جی. جو بھی برا عمل کرے گا اسی کے مطابق بدلہ پائے گا. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمل انہوں نے آگے بھیجا ہے اور اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس کو ہم لکھتے جاتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 13. تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ایک اور آیت ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی تب ہر شخص دیکھ لے گا اس نے اپنے لیے کیا کچھ آگے بھیجا تھا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم. آپ دوستوں کا سننے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کے جو ہے وہ شکوک و شبہات کلیئر ہو چکے ہوں گے. ابھی اور بھی بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے, بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے تشفی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. پہلے تو جزاک اللہ. اور آپ نے قرآن آیات جن کا انتخاب کیا اور جو یہاں پہ پڑھی ہیں اور جو ہم نے سنی ہے, نو ڈاؤٹ آپ تو کلام اللہ پہ تو کوئی بھی انسان, میں تو کہتی ہوں, سوال اٹھا ہی نہیں سکتے ہم. اگر وہ ہمارے اپنے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو ہمارے ادراک اور فہم میں کمی ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن عدنان صاحب, آپ نے جتنی بھی آیات بیان کی, مجھے لگتا ہے میرا جہاں پہ شکوک و شبہ جہاں پہ کلیئر ہوا وہ پہلی سورہ انعام کی آیت جو آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا, اسی میں ہی آئی تھنک سو بڑی کلیئر تھی بات, اور وہیں پہ چیزیں بہت ساری کلیئر ہو چکی ہیں. اور آپ نے بےحد خوبصورت عمل ہے آپ کا اگر آپ نے یہاں پہ آیات شیئر کی ہیں اور جو بہت زیادہ کلیئرٹی دیتی ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو بہت شکریہ آپ کا بھی. ہم اس سے مستفید ہوئے اور بہت ساری کلیریفیکیشنز ملی ہیں ہمیں اس سے, تو بہت شکریہ. جی ہم چلیں گے محمد صدر الدین شاہ صاحب. صدر الدین جی شاہ. سر. بالکل, میں ان کو کچھ اور پڑھنے لگی تھی, مجھ سے پروناؤنس نہیں کیا گیا. جی سر, السلام علیکم, خوش آمدید. اور ٹاپک پہ کیا آپ کی انسائٹ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سوری, آپ کو جو ہے نا وہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت اسپیس کا انعقاد کیا, اور بہت اتنے شکریہ. خوبصورت لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور شوق عطا نہ کرے اس وقت تک آپ یہ ہزاروں سال کی عبادت نہیں کر سکتے جو آپ کافی دیر سے یہ کر رہے ہیں. آپ کے اس سوال پہ کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے یا انحصار اس پہ کس چیز پہ ہے, اس میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں اس مقصد کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس سوال کا مقصد کیا ہے, اور پھر اس کا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس مقصد کو جاننے کے بعد کا جو آپ کا جو ریئیکشن ٹورڈز لائف ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آئی فیل آنر ٹو بی پارٹ آف دس ڈسکشن, اور یہ ایک بڑی باریک ڈسکشن ہے. اور بعض جو علماء کرام ہیں یا جو عقل مند لوگ ہیں, جاننے والے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کیا کریں. جب میں نے اپنے اندر اس سوال کو پایا تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ سوال تو بڑا جینوین ہے اور ہزاروں سال پرانا سوال ہے, تو اس کو پھر ڈسکس نہ کرنے کے لیے کیوں بولا گیا ہے. تو پھر مجھے یہ بعد میں یہ اندازہ ہوا
اچھا، اس سے پہلے میں اپنا یہ ورژن دوں، میں آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین جو سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی انفارمیشن آپ کے سامنے ٹیبل کر دوں آن دا بیسس آف ایکسپیرینس آئی ہیو لرنڈ دا وے لائف ہیز بین اسپینڈ تھرو می، جس طرح میں زندگی کو دیکھتا ہوں، اور آپ اپنا ورژن میرے سامنے ٹیبل کر لیں، جس کو جو چیز اس میں سے اچھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نکال لیتا ہے. کیوں کہ دنیا میں 8.2 ارب لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے 8.2 ارب ذہن ہے، ان کی خواہشات ہیں، ان کی سٹوریز ہیں، ان کو چیزوں کو دیکھنے کے مختلف انداز ہیں. تو اگر آپ کو اس بات کا جب احساس ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فریکوینسی کو میچ کرنا پڑے گا. تو جب ہم فریکوینسی کو میچ کرتے ہیں، اور فریکوینسی کو میچ ہم صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلا دیتے ہیں کہ میں تمہارا تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں. ہم ڈیبیٹس جیت جاتے ہیں لیکن دوست ہار جاتے ہیں. تو یہ ان ڈیبیٹس کو ڈیبیٹس نہ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، کہ یہ ایک ایکسچینج آف مائنڈز ہے، یہ لرننگ کا طریقہ ہے، یہ شیئرنگ آف انفارمیشن ہے. جب ہم اپنا اپنا ورژن دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کے بجائے اب کس نے کیا بات کی، میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. پہچان گیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، فن ہی سے نظر آتی ہے فنکار کی صورت. تو میں گھما پھرا کے ہاں ٹاپک کے ہاں، اوپر آ رہا ہوں. کمال، بہترین بہترین سر، بہترین. جی ٹاپک پہ بات تھینک یو کریں. ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا تقدیر کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے کہ تدبیر کس کو کہتے ہیں. میں ساری باتیں کروں گا انڈر دی امبریلا آف قرآن، انڈر دی امبریلا آف پازیٹیوٹی، انڈر دی امبریلا آف اسلام، لیکن میں اس میں سے آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں دوں گا. میں آپ کو پیورلی تدبیر کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اور تدبیر کے تھرو تقدیر کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر میں آپ کے سامنے انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ تدبیر کیا ہے. جتنے بھی فلاسفر ہیں انہوں نے آپ کو یہ دعوت دیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جب تک آپ اپنے من میں نہیں ڈوبیں گے، آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ آپ دو دنیاؤں کا ایک خوبصورت معجزاتی کمبینیشن ہے. جس طرح ایک بھائی کہہ رہے تھے اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات کا مطلب ہے ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ایک دنیا ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو لامکان کہتے ہیں، جو روحانی دنیا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں ہم نے واپس جانا ہے. ایک وہ دنیا ہے جو یہ نظر آ رہی ہے، جو ٹینجیبل ہے، جس میں آپ 40 50 60 سال کے لیے آتے ہیں. تو آپ دو دنیاؤں کا مرکب ہیں، روحانی اور جسمانی. اب جس طریقے سے روح آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے خیالات کے تحت، میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جاتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ یہ بیٹھے ہیں اس اسپیس میں، ان کی اتنی مینٹل کیپیسٹی ہے، ان کے اندر اتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے کہ وہ ان ڈیٹیل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور وہ اپنے خیال کا خیال کر سکیں، اور وہ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے خیال کس طرح ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پھر وہ کیسے الفاظ میں ڈھلتے ہیں، ان کے کیسے پھر انوائرمنٹ پہ، ماحول پہ اثرات ہوتے ہیں، اور پھر ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. لوگوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے کئی لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، آپ کے کئی گھر ختم ہو جاتے ہیں، کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو 3 3 4 4 نسل تک یہ ٹریول کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں، اور اچھے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ ہمیں اپنے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ زندگی کیا ہے. اس کائنات کا آبجیکٹو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس دنیا کو پیدا کیا، سٹارٹ کیا، اور یہ ڈے آف ججمنٹ اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی. اب یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں میری کنیکٹیوٹی کہاں پہ ہے، میں کس طریقے سے یونیورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. پھر آپ کو سمجھ آ سکتا ہے کہ تقدیر کیا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رومی صاحب کہتے ہیں ڈو ناٹ ویپ لائک اے بیگر فار دا پیسز آف دس ورلڈ. تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تو ہوگا کہ جب آپ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ میں اس 40 50 سال کی زندگی میں کیا چیزیں ایکوائر کرنے کے لیے، خواہشات کرنے کے لیے آیا ہوں، یا میں نے خواہشات کے تحت کیا، جب میں پریشان ہوتا ہوں پریشانی کی سچویشن میں، کیا اس پریشانی سے میری زندگی میں کوئی چینجز آتی ہیں، کیا وہ پریشانی، اس پریشانی سے میں نکل جاتا ہوں؟ نہیں. تو ہم نے یہ ان دی ٹرو اسپرٹ، ان دی ٹرو سینس آف دا ورڈ، نوئنگ دائی سیلف کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے
کہ کس طریقے سے آپ اس کے ساتھ سنک ہیں. You are beautifully connected with this universe. You are exactly where you need to be. آپ ہر اس لمحے میں اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں. جیسے کسی بھائی نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت مقرر ہے تو اس کو یہیں تک نہ رکھیں, اس کو ایکسپینڈ کریں. اگر آپ کی موت کا ایک لمحہ مقرر ہے تو وہ پچھلے سارے لمحات کی کنیکٹیوٹی کا نتیجہ ہے. جو اس کائنات میں ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ وہ ہو سکے جو ہونا ہے. جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ وہ ہو سکے جو آگے ہونا ہے. اب میں نے یہ اتنا اوپن سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں آپ اس پروسیس کو ڈال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. ایک پلان ہے, اس پلان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو رائی کے پہاڑ اڑائے جائیں گے, رائی کی طرح اڑائے جائیں گے, سور پھونکا جائے گا, دجال آئے گا, دعوت الارض ہوگا, حضرت امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے. پھر اس نے آپ کو ٹائم اینڈ سپیس کا بتا دیا. اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ 300 سال تک یا 400 سال تک آپ ایک غار میں سوتے رہیں, آپ باہر نکلیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو لامکان کو بھی اس نے کنفرم کر دیا. تو جب تک ہم اپنے وجود کو ذاتی طور پر نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے, اپنے شعور کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے, جس طریقے سے زندگی ہمارے اندر سے گزر رہی ہے اس کی کنیکٹیوٹی کو ہم نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے, ہمارے اپنے ہاتھوں سے تقدیر, میں نے آپ کے نیچے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ تقدیر اپنے بیشتر فیصلے انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہی کروا لیتی ہے, آپ کے دل سے کروا لیتی ہے. آپ اپنے دل کا جائزہ لیں, آپ اپنی خواہشات کا جائزہ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب صبر کرنے کے لیے کہا ہے تو ساتھ اس نے آپ کو کوڈ ورڈز میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھ ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, فل سٹاپ. اب اگر تو نے وہ نہ چاہا جو میری چاہت ہے, پھر میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. اور اس کا نتیجہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, ہم سب خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. پیسے والا صحت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, صحت والا پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہم سارے کہیں نہ کہیں جانے کی جلدی میں, ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری صبح شام کیسے ہو رہی ہے. جو پاسٹ میں ہوا وہ اس کی کنیکٹیوٹی پریزنٹ کے ساتھ کیسے ہے, پریزنٹ کی کنیکٹیوٹی آگے فیوچر کے ساتھ ہوگی. We are not living in the moment. If we are not living in the moment, we are missing the opportunity. Miracles are happening around you every fleeting moment. اتنے اچھے اچھے دوست ہیں, اتنے خوبصورت چہرے آپ کو انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کے ارد گرد کلرز ہیں, خوبصورت ریلیشن شپس ہیں, واٹ ناٹ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب آپ اس 40 50 60 سال کے ٹرپ کو دیکھیں ذرا. اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا پروٹوکول کیا دیا اللہ نے کہ دو لوگوں کے دل میں آپ کو بغیر دیکھے اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اپنی اپنی بساط, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے آپ کے پروٹوکول ڈال دیے ہیں, آپ کے لیے کپڑے بنائے ہیں انہوں نے. اس مومنٹ سے لے کے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ اپنی وہ کہہ رہا ہے اس ماؤں سے, ماؤں کی ماں جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑی ماں ہے, اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کے دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ ہائے میرا پیارا سونا اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا, ایک یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ مجھے دوزخ میں پھینک دے گا. دوزخ میں اس نے آپ کو پھینکنا ہوتا تو آپ کو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا نہ کرتا جس کے لیے پیغمبروں نے دعا کی ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ دو کریمین کے درمیان ہے, ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طرف اللہ کریم اللہ کریم. تو دو کریمین کے درمیان ہے آپ. اس نے آپ کو اتنے خوبصورت ٹائم میں پیدا کیا ہے جہاں پہ 40 50 سال کے اندر آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. واٹ ناٹ. ماں باپ کا پیار دیکھا, بہن بھائی کا پیار دیکھا, سردی دیکھی, گرمی دیکھی, کامیابی دیکھی, ناکامی دیکھی, کبھی گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے, کبھی اس میں سے پانی بہ رہا ہے, کبھی کسی سچویشن میں کھڑے ہیں, کبھی کسی سچویشن میں کھڑے ہیں, کبھی کہیں سے کوئی آپ کو ملاقات ہو رہی ہے, کبھی کہیں سے کچھ. واٹ ناٹ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنا خوبصورت اس نے آپ کو ٹرپ کروایا 40 50 سال کا, اور پھر آگے اتنے سارے انعامات ہیں. یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی. یو ہیو ٹو لیو فار ایور, یو نیور ڈائی, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تم ایک روح ہو, یو ڈونٹ بلونگ ٹو دس پلیس, یو آر اے ٹریولر. میلہ ہے, میلہ دیکھو اور جاؤ, انڈرسٹینڈ کرو وائی ڈو یو ایگزسٹ. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر فار ایور. Growing old is an opportunity. Everybody does not get it. تو میں اب ہاتھ اٹھتے آگے ہیں بہت سارے, تو یہ تو میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے.
کیونکہ یہ اپنے بارے میں جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ونڈرفل ڈسکشن ہے. تو میں اس کو اس پوائنٹ پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کی جب خودی بلند ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس دنیا کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو خودی کو بلند کرنا کیا ہے کہ آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت الائنڈ ہو جائے, آپ تسلیم و رضا کے موڈ میں چلے جائیں, آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ میرا اللہ جس نے پوری کائنات بغیر کسی نقص کے بنائی ہے, میری زندگی میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ڈالا. اگر مجھے اپنی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو میری نگاہ کی کمی کوتاہی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنے بلیسنگز ہیں تو پھر آپ اس زبان کا شکر ادا کریں گے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. تو میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اٹس اے ونڈرفل ٹرپ. تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونٹی ٹو انٹریکٹ ود سو مینی بیوٹیفل سولز. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی خوبصورت آغاز کیا اس ڈسکشن کا اس ٹاپک پہ, اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی وہ ساری اتنی اتنی زبردستی اور اتنی کمال تھی. بالکل, کہ تفصیل ہم کے ساتھ اور آئی تھنک سو, ایگزامپل کے ساتھ. بالکل ایگزیکٹلی. اور جتنے بھی اسپیکر سے لسنر تھے وہ اس میں مدغم ہو جانا اور وہ کھو جانے والی سچویشن تھی. اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور میں دوبارہ بھی ضرور اب آپ سے میں جی میں صدر بھی الدین ایڈ کرنا صاحب چاہوں کی گا. میں جی صدر الدین صاحب سر, آپ کی ساری گفتگو اور ساری چیزوں کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے لو یو ہو گیا. آئی لو یو ٹو بالکل سر. اور میں اس پہ قطع کلامی میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دا بیوٹی یو سی ان می از ریفلیکشن آف یور اون سیلف. یہ آپ کے اندر کی خوبصورتی ہے جو آپ کو ارد گرد نظر آتی ہے, اور انداز فکر اگر تبدیل ہو جائے تو انداز نظر تبدیل ہو جاتا ہے, اور انداز نظر تبدیل ہو جائے تو نظارہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آہا, کیا بات کہی آپ نے زبردست, صدر الدین زبردست صاحب, آپ نے زبردست. بڑی زبردست. میں بھی خوبصورت ایڈ بات کر کرنا دی. چاہوں گی کہ سر یوزلی میں جب اتنا اور لمبا میں چاہوں گا, آئی وش, میں بہت کم لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, آئی وش کہ ہم جب بھی فارمل سپیس بنائیں, انفارمل تو ہماری ڈیلی ہوتی رہتی ہے, وہاں ہم شرارتیں شروعتیں کرتے رہتے ہیں, اس کی نہیں, جب بھی ہم فارمل سپیس بنائیں اسے آپ ضرور سر جوائن کیجیے. اس پہ میں صرف ایک کمنٹ کروں گا, اگین فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہمارے پروگرام بنانے کا پروگرام بھی اسی کا پروگرام ہے جس نے پروگرام بنانے کے لیے ہمیں یہ دماغ دیا. بالکل بے بالکل شک ایسا ہی ہے, بالکل لیکن اس میں صحیح. تدبیر کا تھوڑا سا تدبیر کا تھوڑا سا انوالومنٹ ایسے ہوگا کہ سر آپ کوشش کریے گا کہ جب بھی ہماری اسپیس بنی ہوئی ہو تو آپ اگر نظر آ جائے تو آپ کائنڈلی ڈو دا آنرز فار اس, اور آپ جوائن کریے گا, ہمیں بہت اچھا لگے گا, اور آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں اگر فردر ٹاپ فارمل اسپیسز میں بھی. ذوالقرنین صاحب کی طرف چلتے ہیں, پھر جی باقی اسپیکر سے بھی میں بات تھوڑا کریں گے. سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ہاں شانا جی ضرور. ہاں میں تھوڑا جی سا جی ایڈ جی کرنا ضرور چاہوں گی کہ ضرور. صدر الدین صاحب آپ نے ماشاءاللہ اتنی آپ نے خوش بیانی کے ساتھ یہ سب ایکسپلین کیا. میرا اٹینشن اسپین بہت چھوٹا ہوتا ہے, یوزلی اگر کوئی تقریر کرتا ہے نا تو میں 25% سن رہی ہوتی ہوں, 25% میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے, لیکن آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ایکسپلین کیا کہ میں نے پورا سنا اور بہت سیکھا آپ سے. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا آنے کا. جی مانیں. جی ذوالقرنین صاحب آپ کی طرف اب ہم آئیں گے. جی جزاک اللہ جی, بہت شکریہ, سوری آپ نے اور مجھے موقع معذرت دیا. اور ذوالقرنین صاحب, محمد صاحب بہت شاید بول رہے تعارف تھے. بات کرنا پڑا. جی 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 محمد صاحب ذوالقرنین بول صاحب. رہے تھے, بہت ہی خوبصورت باتیں کی اور ساری باتیں دل میں اترنے والی تھی. تو یہ واز اے فیسٹ فار اس. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقدیر, ایک تو یہ ہے لفظ قدر سے, اور اس کا مطلب ویلیوز ہوتا ہے, اور ویلیوز جو میتھمیٹکس میں ہے وہ کانسٹینٹ اور ویریبلز ہوتی ہیں. تو تقدیر جو فیوچر سے تعلق رکھتی ہے, ہمارے فیوچر سے, تو وہ ایک فارمولہ ہوتا ہے میتھمیٹیکل. تو اس کے اندر کچھ ویلیوز کانسٹنٹ ہیں, کچھ ویریبل ہیں, اور ویریبل کے اوپر ظاہر ہے وہ ویری کر سکتی ہے, وہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہم تدبیر اپنی کر کے ان کو بدل سکتے ہیں. جیسے پانی کے ابلنے کی ابلنے کے لیے 100 ڈگری چاہیے ہے, تو وہ 100 ڈگری کے اوپر ہی ابلے گا. تو اس طرح سے ہی تمام معاملات جو ہیں وہ ہمارے اسی طرح سے چلتے ہیں. بلڈ پریشر کی ایک خاص اماؤنٹ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, بہت کم ہو جائے گا بلڈ پریشر تو برین ہیمریج ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو تقدیر اور تدبیر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں, لیکن یہ کچھ فکسڈ ویلیوز ہیں. اس کا تعلق قدر سے جو اس کا مطلب نکالیں گے تو اس کا فیوچر سے تو تعلق فوراً نہیں بنتا. تو جو کچھ بھی قدرت ہے وہ اپنی ویلیوز کی وجہ سے, اپنے ساتھ جو اس کے اندر ویلیوز ہے, ہر ایلیمنٹ کے اندر, ہر نقطے پر جو ویلیو پڑی ہے,
تو وہ ویلیو جو ہے وہ مقرر کرتی ہے قدرت کو، اور یہ ویلیوز جو ہے وہ ہمارے ایکشن کے ساتھ، یعنی ہماری تدبیر کے ساتھ یہ ویلیوز تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر ایک نئی قسم کا فیوچر ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم تقدیر بولتے ہیں. تو تقدیر قدر کے ساتھ اس کا مطلب ہے، جس کا مطلب ویلیوز ہوتا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اور پیچھے کافی لوگ کیو میں کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، تو سب سے تھوڑا تھوڑا پوائنٹ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. جی رانا عثمان صاحب، آپ کافی دیر سے، رانا عثمان صاحب کے بعد آپ کاظم صاحب کی طرف جائیں گے. جی رانا عثمان صاحب آپ بات کیجیے پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سب کو. اچھا، اس پہ وعلیکم السلام. مسلمانوں کی اور اکثر یہ اس پہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے کہ تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے. پہلے تو ہم نے سمجھ لینا کہ تقدیر ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حدید کی 3 آیت ہے کہ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ہمارے لیے ایک پاسٹ ہے جو گزر چکا ہے، اس کی ہمیں کچھ یادیں رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں. ایک پریزنٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک فیوچر ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے نزدیک زمانے کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کا علم ہے اس نے پہلے سے لکھ دیا، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا قلم خشک ہو چکے ہیں اور سب کچھ وہ لکھا جا چکا ہے پہلے سے. یہ اللہ کا علم بیسیکلی تقدیر ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. کسی شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہے تقدیر. ہم اس کو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے، کہ میرے لیے پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا ابھی میں نے کچھ کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا سورہ نساء سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے مگر کچھ نہیں مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزوں کو آپ کنیکٹ کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے تقدیر اللہ کا علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا. اس کے باوجود تدبیر کا رستہ کھلا ہے، کیونکہ دنیا کو دارالاسباب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور انسان جو کرتا ہے وہ پاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سارے سرکمسٹانسز انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. بعض اوقات دو بندے ایک ہی جیسی ایفرٹ کرتے ہیں، ایک ہی کرتے ہیں، لیکن رزلٹ مختلف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے تدبیر، کیونکہ اس کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہوا ہے. اس کا تعلق ہم مکس کر دیتے ہیں اس کو فری ول سے، کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا تو یہ اللہ نے مقرر کیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، اس کے باوجود یہ سارے اس پروسیس سے ہم گزرنے ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وہ یہ جو ہے نا یہ مثال، یہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یہ بالکل ایگزیکٹ اس کی وہ حدیث ہے کہ انسان خود بخود جو ایکچولی وہ ہوتا ہے نا وہ اپنے آخر میں اس پہ آ جاتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی تھے، وہ بڑے جو ہے نا لڑ رہے تھے بڑی بہادری سے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی جہنمی دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھ لے. تو اب مسلمان جو تھے نا اس وقت صحابہ اکرام، وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سچ مانتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے. پھر جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل کے چین کے لیے نا، یہ پرندوں والا واقعہ جو آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو اس طرح وہ صحابہ اکرام بھی دل کے چین کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آبزرو کرنا چاہتے تھے، اور مختلف مقامات پہ کیا. اور بعد میں وہ باواز بلند کہا کرتے تھے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو وہ بڑی بہادری سے لڑا، دشمنوں کو مارا، وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ پھر اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا اور اس نے خودکشی کر لی. تو وہ الٹیمیٹلی اس نے جنم تو اس کا وہ اپنے اینڈ کی طرف خود ہی آ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو تقدیر اور تدبیر ہے نا، نہ تو صرف تقدیر پہ دنیا چل رہی ہے، نہ صرف تدبیر پہ دنیا چل رہی ہے، بلکہ دس از اے کمبینیشن آف بوتھ. اللہ کا علم پہلے سے موجود ہے، اور اس پہ اس نے ہمیں فری ول اور ایفرٹ کرنے کی وہ دی ہے، تو وہ ایفرٹ کر کے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. جزاک اللہ. جی سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات، اور کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. انشاءاللہ باقی لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. جی کاظم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سوری آپ کو بھی بہت دیر انتظار کرنا پڑا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، ہاں میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بہت پرانی یہ بحث ہے، میرے خیال میں اوائل اسلام کی سب سے پہلی بحث ہی یہ تھی، اور اس کی بنیاد کے اوپر معتزلہ اور مختلف قسم کے اسلام کے اندر اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے. لیکن
جو بحث یہاں پہ ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے میں تو سوال کو پہلے پڑھتا ہوں اور سوال سے ریلیٹڈ ہی بات کرتا ہوں. یہاں نہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ اوور آل اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے انسان کی، اور انسان کو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میرے متعلق بات ہو رہی ہے کہ میرا انحصار تقدیر پر ہے یا تدبیر پر ہے. مگر ایک چیز اس میں مسنگ ہے کہ اب میرے مستقبل کا دار و مدار، میرے حال کا دار و مدار، یا میرے ماضی کا دار و مدار. تو یہ ایک چیز مجھے مسنگ نظر آ رہی ہے. تو میں اس کو حال پہ بتاؤں گا. آج میرا دار و مدار تقدیر پر ہے یا تدبیر پر ہے. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ تقدیر پر ہے، تو بیسیکلی میں اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے قیامت. سر سوری، میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. سوری، بہت معذرت کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا چیز ہے ایڈ کرتا چلوں کہ میرے خیال میں انسان پہ ہی ہو رہی ہے، اور انسان مینشن بھی کیا ہے. حال چل رہا ہوتا ہے، اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو چاہے وہ کل کا دن ہو یا کچھ گھنٹے بعد، کچھ پل بعد، وہ ہم مستقبل کے لیے تگودو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں کلیئرٹی تھوڑی سی ہے، اور تقدیر اور تدبیر مستقبل ساتھ اس کے جڑا ہوا ہے. تو اب آپ پلیز کنٹینیو کر جی. معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا ہے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیونکہ جو بیسیکلی آپ ماضی گزر گیا، اس پہ ہم شکر کر سکتے ہیں یا توبہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مستقبل کے لیے ہم تدبیر کرتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ اسکول تھاٹ پروسیس ٹوٹ جاتا ہے نا بیچ میں انٹرپشن سے، دوبارہ سے میں شروع کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج میرا انحصار کس چیز پر ہے، تقدیر پر ہے یا تدبیر پر ہے. جس چیز کو بھی میں چوز کرتا ہوں نا، اس سے میرے مستقبل کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے. وہ فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر میں تقدیر کو تمام ذمہ داری دے دیتا ہوں تو بیسیکلی آخرت میں اپنے آپ کو حساب و کتاب سے مبرہ قرار دے دیتا ہوں. کیونکہ جو کیتا سی رب کیتا سی والی بات ہو جاتی ہے نا، تو میرا قصور ہی نہیں رہتا. تو اگر میں کلیتاً تقدیر کو بلیم کروں یا رسپانسبل قرار دے دیتا ہوں، تو بیسیکلی ایک جو قیامت کا جو تصور ہے نا، اس کو میں نگیٹ کر دیتا ہوں. اگر سب کچھ ہی تقدیر کے ہاتھ میں ہے تو پھر قیامت کا تصور اس کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے. کیونکہ توحید ہے اور قیامت ہے اور بیچ میں نبوت ہے، یہی تین چیزیں ہیں اسلامی اصولوں میں. تو اگر آپ تقدیر کو 100 مارکس دے دیں گے تو آپ بیسیکلی ایک بہت بڑے پرنسپل آف اسلام سے ہٹ جائیں گے. اچھا، یہاں پہ بات ہم لوگ اسلامک پریویو کے اندر ہی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے جاننے والے جو کہ اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. مگر کیونکہ یہاں پہ بات اسلام سے ہو رہی تھی تو میں بتا رہا ہوں کہ تقدیر کا دخل آج میری زندگی کے اندر، آج جو میں گزار رہا ہوں، اس کے اندر زیرو ہے. آج جو میں گزار رہا ہوں اس میں تقدیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. صرف میں دعا کر کے کل کے لیے اپنے بہتر مستقبل کی دعا کر سکتا ہوں، وہ آپ تقدیر کہہ سکتے ہیں. اور یہ میرا مقدر تھا کہ میں کراچی میں ایک مثلاً شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا. یہ میرا مقدر تھا، یہ میری تقدیر تھی جو اللہ کے ہاتھ میں تھی کہ اس نے مجھے کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، مجھے کسی ہندو کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. تو یہ اس کا احسان ہے، یہ میری تقدیر تھی. مجھے پاکستان میں پیدا کیا، مجھے انڈیا میں پیدا نہیں کر دیا، ورنہ شاید میں ایسا مسلمان نہیں ہوتا جیسا میں پاکستان میں ہو سکتا تھا. تو تقدیر کا عمل دخل جو ہے نا، وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. میرے ایکشنز کے اندر، میرے جو ایکشنز ہیں وہ میری تدبیر کی بنیاد پر ہیں، اور ان کا فیصلہ بھی قیامت کے دن میری تدبیر کی وجہ سے ہوگا. میں یہ ایکسکیوز نہیں لے سکوں گا کسی بھی طریقے سے کہ میں کیونکہ ایک فلانے گھرانے میں پیدا ہوا تھا یا فلانی لوکیشن پہ پیدا ہوا تھا تو یہ میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ تو میرے پاس چوائسیز نہیں تھے. تو چوائسیز آر لمیٹڈ، بٹ مائی فیوچر از ڈپینڈنٹ آن دیٹ، اور وہ چوائسیز مجھے ہی لینے ہیں. تقدیر کا اس کے اندر میرے مستقبل کے اوپر بہت ہی تھوڑا سا دخل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے بہت سی باتیں بالکل ٹھیک کی، میں متفق ہوں. کچھ سے اختلاف بھی ہے جو بعد میں
ضرور اس کو ایڈ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، لیکن تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ رانا عثمان صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، لیکن پہلے ہم اسد صاحب سے دیکھ لیں، کیونکہ اسد صاحب نے بھی کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ جی اسد صاحب۔ بہت شکریہ جی، سب کو سلام۔ بہت وعلیکم اچھا السلام۔ موضوع جی، ماشاءاللہ۔ اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو کہ ٹویٹر پہ 2-4 ماہ پہلے جب آئے تو آتے ساتھ ہی مجھے پہلے دوسرے دن ہی صدر الدین بھائی سے ملاقات ہوئی، اور کافی ساری چیزوں سے ان کی باتوں سے سیکھنے کو ملا، اور کافی ہم خیال بھی پایا میں نے۔ تو ابھی انہی کو ذرا تھوڑی سی کیو دینے کے لیے، انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، بلکہ کہہ لیں ان سے جواب یا ان کو کانورسیشن میں شامل رکھنے کے لیے، ہمارا جو سنی جو ہے فیتھ، اس میں جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں، اس میں جو ہے سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا، پلیز اگر تو اس میں کہیں فقہ یا فرقہ سوال میں آ رہا ہے تو اس کو سائڈ پہ رہنے دیجیے گا، وہ ڈسکشن میں ایڈ نہ کیجیے گا۔ جی باقی آپ بالکل، پلیز کنٹینیو میں تو بالکل پلیز۔ ڈیول ایڈوکیٹ پلے کرنے کے کی جہاں پہ آپ بات کریں پری ریسٹریشن، ہم لوگ